جو حقوق بنیادی طور پر سرکار علیہ السلام نے دیے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ خواتین کو عملی طور پر کیا مقام اور مرتبہ، کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک ڈاکومنٹ، ریٹن ڈاکومنٹ آ گیا، بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب ریٹن ڈاکومنٹس تو بڑے بن جاتے ہیں لیکن پریکٹیکل اپروچ نہیں ہوتی۔ سرکار علیہ السلام نے پریکٹیکلی مقام و مرتبہ دیا ہے، اور خاص طور پہ مقام و مرتبہ اس طرح سے دیا کہ صحابیات کی صورت میں اس وقت کے معاشرے میں ہمیں وہ بہت ہی تابناکی کی صورت میں نظر آتی۔ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے بہت شاندار انٹرو دیا اس اہم ترین موضوع پہ، اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے سینٹر آف اسلامک سٹڈیز میں گفتگو کرتے ہوئے آج سے کچھ عرصہ پہلے شہزادہ چارلس نے یہ کہا تھا کہ چند دہائیاں قبل میری دادی کو بھی جو حقوق حاصل نہیں تھے، اسلام نے 1400 سال پہلے خواتین کو ریفرنس آپ نے دیا۔ واہ، تو اس لیے یہ چیزیں بالکل واضح ہیں، وہ بھی جانتے ہیں جن کے نقش قدم پہ ہم چلنا چاہتے ہیں، وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ بیٹی کو بھی حق دیا۔ جناب زہرا پاک تشریف لاتی ہیں، آقا کھڑے ہو جاتے یہ اس ماحول میں جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، اس تناظر میں سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 1400 سال بعد سمجھیں گے تو شاید اس طرح ہم سمجھ نہ پائیں۔ اس ماحول میں میرے آقا کھڑے ہو جاتے، اپنی مسند پہ بٹھاتے۔ اور اگر بیوی کے حقوق دیکھے جائیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ کبھی کبھی ہم دوڑ میں مقابلہ کرتے تھے، اور کبھی آقا آگے گزر جاتے، کبھی میں گزر جاتی، اور جب آقا آگے گزرتے نا تو پھر آقا ارشاد فرماتے عائشہ ہاذہ بتلک، یہ اس جیت کا بدلہ ہے جو آج میں نے لیا ہے۔ یعنی بیوی کا حقوق اور مقام و مرتبہ بھی واضح ہو رہا ہے، بیٹی کا بھی، بیوی کا بھی، ماں کا بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آقا کے بچپن میں دنیا سے ظاہراً پردہ فرما گئیں۔ پھر ایک موقع پہ جناب حلیمہ سعدیہ آئیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی کملی بچھائی، انہیں اس پہ بٹھایا، اور پھر تحائف کے ساتھ انہیں رخصت فرما کر کہا اگر میں رضائی ماں سے اتنی محبت کرتا ہوں تو اگر میری وہ ماں نسبی ماں موجود ہوتی تو میں کتنی محبت کرتا۔ اس میں ایک روایت میں آقا نے یہ اشارہ کیا اہمیت دلانے کے لیے کہ اگر میں عشاء کی نماز میں کھڑا ہو جاؤں اور میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لوں، 7 سورت ملانے لگوں فرض نماز میں، میری ماں مجھے پکارے یا محمد، تو شاید میں نماز توڑ کر ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ یہ اہمیت ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ بیٹی کو حقوق دیے، بیوی کو حقوق دیے، اور ماں کو حقوق دیے، جس کی طرف آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا۔ حضرت پروفیسر صاحب نے کہا ان حالات میں 1400 سال پہلے جہاں عورت کو بازار کی جن سمجھا جاتا تھا، آج بھی بنایا ہوا ہے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہی طور پہ یہ اختیارات عورتوں کو، صحابیات کو اس زمانے میں دے۔ عیدین کی نماز با جماعت پڑھنے کا آقا نے حکم ارشاد فرمایا، نماز جنازہ میں شرکت کرنے کی آقا نے اجازت دی، با جماعت نماز کا آقا نے حکم دیا۔ یہ سارے اختیارات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں عطا فرمائے۔ اور سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ صحابیات کے ساتھ انٹلیکچول ایکسچینج بھی کیا کرتے تھے، آپ مشورہ بھی لیا کرتے تھے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج یہ سمجھا جاتا ہے خواتین سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، ان کی رائے نہیں ماننی چاہیے۔ دیکھیے، پہلی وحی کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس کس نے بندھائی ہے؟ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ الفاظ دیکھیے نزول وحی میں جو میرے آقا کی کیفیت ہوئی، بخاری کے الفاظ کیا ہیں۔ اب اس موقع پہ میرے آقا نے مشورہ فرمایا تو جناب خدیجہ الکبریٰ سے مشورہ کیا، اور آپ کے مشورے پہ پھر عمل بھی فرمایا۔ اور صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ، جب حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا میرے آقا نے ارشاد فرمایا آج پہلی بار ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں احرام کھولو، یہ احرام نہیں کھول رہے۔ جناب ام سلمہ نے کہا آقا باہر نکلیے، آپ خود کھول دیجئے، صحابہ آپ کی اتباع میں کھول دیں گے۔ میرے آقا نے وہی عمل فرمایا۔ اور یہ کتنا بڑا ڈیسیشن تھا، آپ یہ دیکھیے کہ سامنے کفر نے جو کچھ بھی کیا تھا، یہاں جو ہے وہ اپنا جانثار موجود ہیں، کتنا بڑا ایک جو ہے ڈیسیشن لینا تھا، اور حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی جو مشورے پہ لیا۔ بالکل حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ کرام سے سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاملات میں خواتین سے، صحابیات سے، عورتوں سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ آج ہم جو تضیق محسوس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتوں سے، خواتین سے، اپنی ازواج سے مشورہ کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ سنت مصطفیٰ، یہ کوئی آر کی بات نہیں ہے کہ ہم ان سے مشورہ نہ کریں یا ان کی بات پہ عمل نہ کریں۔ اچھا، ایک اور دیکھیے، بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا
یعنی آپ یہ دیکھیے کہ دین کا نصف حصہ ان حمیرہ سے سیکھو، جی یعنی کتنی بڑی ذمہ داری عطا کی، بتائیے ذرا۔ بالکل، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک عملی طور پہ اختیارات دیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کسی بھی لڑکی یا بچی کے ساتھ جو نکاح ہے اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی طلاق یافتہ ہے، بیوہ ہے، باقاعدہ مشورہ ہوگا، اور اگر کوئی کنواری ہے، باقرہ ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ حضرت خنسا کا نکاح ہو گیا، انہوں نے ناپسند فرمایا، آقا نے اسے منسوخ فرما دیا۔ اب یہ خواتین کے ساتھ جو تعلق ہے، میں ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے آخری بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو مرد اور عورت کو ایک نفس سے میرے رب نے پیدا فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، اور بنایا کیوں ہے؟ سکون کے لیے، مودت کے لیے، رحمت کے لیے، مارنے پیٹنے کے لیے اور لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔